تلاوت کرنے میں ہماری رہنمائی کریں۔ میری طرف سے آپ سب کو اسلام۔ یرمیہ نبی کی کتاب 33واں باب 2 اور 3 آئے۔ خداوند جو پورا کرتا اور بناتا اور قائم کرتا ہے، جس کا نام یہوہ ہے، یوں فرماتا ہے کہ مجھے پکارا اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ آمین۔ برکت دے میرا بیٹا۔ آئے میرے عزیزو، ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں گے۔ اپنا دہنا بازو اٹھا کر میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر متعال پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے، اور روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطوس کے ان میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر متعال کے دہنے بیٹھا ہے، وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک اور کلیسیا پر، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، بدن کی قیامت اور ابدی زندگی پر۔ آمین۔ بہت شکریہ، آپ شبوں کا بیٹھ جائیے گا۔ رب کے جلالی نام میں آپ سبوں کو میری طرف سے سلام۔ جب کلام کی دعا ہوتی ہے تو یہ بچے، اور یہاں پر بہت سارے ایسے مچور بچے بھی آنکھیں کھول کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جن کو نام اگر لوں گا تو وہ پھر شرمندہ ہوں گے، اس لیے میں نام نہیں لینا چاہتا، پھر ویسے ہی سمجھ جائیں گے۔ تو ہمیں عبادت کے دوران عبادتی ماحول برقرار رکھنا چاہیے۔ باتوں کے لیے اس دروازے کے بعد بہت ٹائم ہوتا ہے، پورا ہفتہ ہم باتیں کرتے ہیں، بہت ساری باتیں، لیکن عبادت کے دوران کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہماری ختم نہیں ہوتی؟ ہمیں خدا نے ٹائم دیا ہوتا ہے 2 گھنٹے کا، 2 گھنٹے سے بھی کم ہوتا ہے، تو ہم اس ٹائم میں بھی اپنی مصروفیات میں بیزی ہوتے ہیں، تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے، ہم ہی اس ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں۔ آج کا جو ورد ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے، اسے یرمیہ نبی کی کتاب میں سے اس کے 33ویں باب کی 2 اور 3 آیت آج ہم نے تلاوت کی ہے۔ کون سی آیت ہے؟ 2 اور 3 آیتیں۔ آج ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے، یرمیہ نبی کی کتاب میں سے آج ہم کچھ سیکھیں گے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پکار، مجھے پکار، کال می، مجھے پکار۔ آج اس میں یرمیہ نبی 33ویں باب میں کہتا ہے کہ خداوند جو پورا کرتا اور بناتا اور قائم کرتا ہے، جس کا نام یہوہ ہے، یوں فرماتا ہے کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کر دوں گا۔ بہت زبردست بات۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس کی سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ بچوں میں سے زبور کی کتاب۔ کون سی کتاب ہے؟ زبور کی کتاب کے بعد جو کتاب ہے وہ یسایہ کی کتاب ہے۔ لیکن ان دونوں
किताबों में से अगर मुआद का मुआजना किया जाए, अबारात का मुआजना किया जाए, तो इन दोनों किताबों में, बल्कि अहद अतीक और अहद जदीद में यर्मिया जैसी बड़ी किताब कोई भी नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही? अहद जदीद में और अहद अतीक में यर्मिया जैसी कोई बड़ी किताब नहीं है। यर्मिया के अंदर इतना ज्यादा, यर्मिया की किताब के अंदर इतना ज्यादा मुआद पाया जाता है। मेरे अजीजों, जब यर्मिया को बतौर एक नबी बुलाया गया, खुदा की तरफ से आवाज आई कि यर्मिया तू आ और मेरे लिए लोगों के सामने जाकर मेरी आवाज को पहुंचा, तो यर्मिया पहले बाप की 4 और 5 आयत में कहता है कि खुदावंद मैं तो अभी बच्चा हूं, मैं तो इस काबिल नहीं हूं कि मैं नबी बन सकूं, ना मैं इस ओहदे पर जा सकता हूं, ना मेरे अंदर ये काबिलियत है, ना मेरे अंदर ये जुर्रत है, ना मैं कोई किसी घर का सरबराह हूं, बल्कि मैं तो एक मामूली और बच्चा हूं। कोई मेरी बात पर कैसे यकीन कर लेगा कि मैं एक नबी हूं? पर खुदा उसे यकीन दहानी करवाता है कि यर्मिया परेशान ना हो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे बतौर एक नबी भेज रहा हूं और जाकर लोगों के सामने मेरी बातों को पहुंचा। यर्मिया इस बात को कबूल कर लेता है। मेरे अजीजों, अबार की किताब और उसके 26वें बाब की 27वीं और 33वीं आयत, 2 आयतें मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और अगर तुम इन सब बातों पर भी मेरी ना सुनो और मेरे खिलाफ ही चलते रहो, और मैं तुमको गैर कौमों में परगंदा कर दूंगा और तुम्हारे पीछे तलवार खींच रहूंगा और तुम्हारा मुल्क सूना हो जाएगा और तुम्हारे शहर वीरान हो जाएंगे। ये बिल्कुल मजमून से मैंने पीछे हटकर बात की आपसे। जो बात मैं आपको बताने वाला वो ये है कि मिस्र की गुलामी से निकलने के वक्त खुदा ने ये बनी इस्राएल को कहा कि ये अहकाम जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, अगर इनसे कहीं दाएं या बाएं फिर गए तो ये बात मेरी ज़हन में बैठा लो, मैं तुम्हें पूरी कौमों में परगंदा कर दूंगा, मैं तुम्हें गुलाम बना दूंगा। अगर तुमने ये मेरे हुक्मों पर अमल ना किया, अगर तुम ये मेरे हुक्मों को पूरा ना किया, तो मैं तुम्हें गैर कौमों में परगंदा कर दूंगा। और यर्मिया की किताब में इस बात को पूरे होते हुए हम देख रहे हैं। यर्मिया जिस दौर का नबी है, उस वक्त बनी इस्राएल गुलामी में, बनी इस्राएल गुनाहों में जिंदगी बसर कर रहे थे। और यर्मिया उनके पास जाता है और कहता है कि तुम अपने गुनाहों से तौबा कर लो, वरना खुदा तुम्हें गैर अक़वाम के हवाले कर देगा। 12 बार कहने के बावजूद लोग तरस से मस ना हुए, और एक वक्त आया कि यर्मिया को यह कहना पड़ा कि अब बाबर तुम्हारी सरहदों पर बैठा हुआ है, अब तुम उससे लड़ो ना, अब उससे झगड़ो ना, बल्कि अपने आप को सरेंडर कर दो, उसके सामने हथियार डाल दो और उसके गुलाम बना दो, क्योंकि ये उसकी तरफ से नहीं है बल्कि खुदा की तरफ से ये है कि तुम उसके गुलाम बन जाओ। यर्मिया की बात सुनकर लोग परेशान हो जाते थे, कहते थे भाई तू नबी है, कैसा नबी है कि अपनी ही कौम को गुलामी में धकेल रहा है, अपनी ही कौम के खिलाफ नबूवत कर रहा है। यहां पर या कोई भी जगह पर कोई आदमी किसी के खिलाफ नबूवत कर दे या बात कर दे तो हम किस तरह खफा होते हैं, बजाय इसके के पाए सब अनुसार नाल खुलना चाहिए, तू ही सारे खिलाफ करना करना है। यहां पर यर्मिया के साथ भी यही कुछ हो रहा था। यर्मिया कह रहा था कि तुम बाबल के सामने अपने आप को सरेंडर कर दो, उसके साथ झगड़ो ना, क्योंकि ये खुदा की तरफ से है कि तुम उसके गुलाम बन जाओ। यर्मिया जो था उसकी बात बादशाह को पसंद ना आई और बादशाह ने उसे अपने ही घर में कैद खाना में डाल दिया।
یہ حوالہ جو آج ابھی ہم نے پڑھا ہے یہ اسی قید خانہ میں یرمیہ قید تھا اور خدا کی طرف سے اس کے پاس ایک پیغام آیا. روح القدس اس کے پاس آیا اور اسے کہا کہ یہ خدا کی طرف سے یہ پیغام ہے تیرا. کیا پیغام ہے؟ خداوند جو پورا کرتا اور بناتا اور قائم کرتا جس کا نام یہوہ ہے یوں فرماتا ہے کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا. اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر کیا کر دوں گا؟ تجھ پر کیا کر دوں گا؟ ظاہر کر دوں گا. آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ کیا ہے؟ کیا؟ اونچی آواز میں بولو. آپ بھائی جڑے بولو نہیں رہے ذرا بولو. ہاں اونچی ذرا مجھے پکار. پکار کا جو معنی ہے وہ ہے آواز, للکار, اونچی آواز میں پکارنا. کتنی آواز میں پکارنا؟ اونچی آواز میں پکارنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پکار. کیا کہتے ہیں؟ پکار. اونچی آواز میں پکارنا. ایک وقت تھا جب خدا آدم کو پکار رہا تھا. ایک وقت تھا جب خدا آدم کو کیا کر رہا تھا؟ اے آدم تو, اونچی آواز میں بولے, اے آدم تو. اور آدم کیا کر رہا تھا؟ جی بولے. وہ ساڈے ورگے ہی آدم سی جن دیسی ہے نا جی آدم سی تو ساڈے ورگے ہی تو کی کرتا ہے اپنے آپ کو. خدا کہہ رہا ہے کہ اے آدم تو کہاں ہے؟ اور آدم کیا کر رہے اپنے آپ کو؟ انہیں پتیاں میں تھی اپنے آپ کو نکان دی کوشش کی تھی. انہیں کہا جگہ دے کوئی بھی نہیں ہے, کوئی کمرہ نہیں بنے ہے, کوئی جگہ نہیں ہے, تیرے کو دے. آج خدا کیا کہتا ہے؟ بولے مجھے پکار. کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے مجھے پکار. تو نے میری آواز کو سن کر جواب نہیں دیا, پھر میرا یہ رد عمل نہیں ہے کہ تو پکارے اور میں جواب. بولے تو پکارے اور میں جواب. تو مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا. یہ خدا کا عمل ہے. ہمارا عمل کیا ہے؟ بولے ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم پکارتے, خدا پکارتا ہے اور ہمارا عمل کیا ہے؟ ای چھپ جانے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پادری صاحب نو میں کہ چھپ جو پادری نے چرچ نو ہی کہنا, ہاں ہور کی کہنا ہے, ہور انہوں کو کام نہیں ہے, نے چرچ نو کہنا اتن ہو جائے. اتن ہم چھپتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ چھپتے. کیوں چھپتے ہیں؟ آدم کیوں چھپا؟ گناہ کی وجہ سے. آج ہمارے اندر کہیں برائی ہے تو ہم بھی چھپتے ہیں. ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ پھر بھی خدا کہتا ہے کہ تم مجھے پکار اور میں تجھے کیا دوں گا؟ جواب دوں گا. پکارنا کیوں ہے؟ کیوں پکارنا ہے؟ اور مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا. کس لیے؟ بڑی بڑی باتوں کو تجھ پر کیا کر دوں گا؟ بڑی بڑی باتوں کو تجھ پر کیا کر دوں گا؟ ظاہر کر دوں گا. یرمیہ کے لوگوں کے لیے کیا بڑی بات تھی؟ یرمیہ کے لوگوں کے لیے, بنی اسرائیل کے لیے بڑی بڑی باتیں کیا تھی؟ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ ان کے لیے بڑی بات یہی تھی کہ ہم غلامی میں کیوں جا رہے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم بابل کی غلامی میں کیوں دھکیلے جا رہے ہیں؟ ہیکل کیوں بسمار کی جا رہی ہے؟ بادشاہ کیوں غلام بن گئے ہیں؟ ہم کیوں غلام بن رہے ہیں؟ کیوں ہے؟ بڑی بڑی باتیں ہیں یہ. اس کے ان کے لیے خدا نے کہا اگر ان باتوں کو جاننا چاہتے ہو تو مجھے پکارو اور میں تمہیں کیا دوں گا؟ جواب دوں گا. آج یرمیہ کے لوگوں کی طرح ہمارے لیے بڑی باتیں کیا ہے؟ پیسہ ہے, نوکری ہے, گھر ہے, بچے ہیں, بیوی ہے, پھر بھی زندگی تنگی میں ہے. زندگی کیا ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے میری بات سمجھ میں؟ پہنوں گل سمجھ آ رہی ہے؟ اونچی آواز میں بولے آمین. تیری آمین کمزور ہے تھوڑی, بولو آمین.
हमें इस बात का हल का पता चल जाए कि तंगी किस बात में है। मेरी बात को याद है? बड़ी बात यह है कि आपको कोई बता दे कि भाई तंगी केड़ी गलती है। सब कुछ है, रुपया पैसा है, बीवी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, पर जिंदगी परेशान है, जिंदगी उलझनों में है, जिंदगी परेशान है, जिंदगी उलझनों में है। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आपको कोई बता दे कि भाई परेशानी किस बात की है। इससे भी बेहतर आपको बताऊं, इससे बड़ी बात क्या है? इससे भी एक बड़ी बात है, यिर्मयाह के लोगों के लिए गुलामी बड़ी बात थी, आज की जिंदगी के लिए परेशानी बड़ी बात है। इससे भी बड़ी बात एक है, हबशी खोजा जो हबशियों की मलका कंदाके का वजीर था, उसके सारे खजाने पर मुख्तार था, वो यरूशलेम में आ रहा था इबादत के लिए, और अपने रथ पर यशायाह 53 बाब पढ़ रहा था। कौन सा बाब? 53 बाब पढ़ रहा था। फिलिप्पस को खुदा के रूह ने कहा कि जा इसके पास। अब फिलिप्पस जब उसके पास पहुंचा तो फिलिप्पस ने रथ के पास जाकर कहा, भाई जो कुछ पढ़ने या समझ आ नहीं है तेनू, मेरी बात समझ में आ रही है? उन्हें क्या जेड़ा कुछ तू पढ़ने हमें, जो कुछ तू पढ़ने हमें इस गल नू समझ ले हमें कि जो कुछ बाइबल मुकद्दस नू पढ़ रहे हैं, उन्हें क्या मनु तेरी कोई समझ नहीं आ रही क्यों जो कुछ मैं पढ़न दे। उसने कहा अच्छा मैं तुझे समझा दूं। उसने कहा इधर बैठ मेरे साथ और मुझे इस बात को समझा कि यशायाह नबी ये किसके हक में कह रहा है। उसने बात वो पढ़ रहा था कि उसकी कोई शक्ल सूरत ना रहे, वो यीशु मसीह के बारे में पढ़ रहा था। जब फिलिप्पस ने उस बात को उसे समझा दिया तो जब उसके बाद दिमाग में बैठ गई और जब पानी के पास से गुजरने लगा, उसने कहा रथ इधर ही रोक दो, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है। जब आपको बात समझ में आ जाए, मेरी बात समझ में आ रही है? कलाम से बढ़कर बड़ी बात कोई भी नहीं हो सकती। कलाम से बढ़कर बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। जदों कलाम समझ आ जावे, समझ लो जिंदगी बदल जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कलाम समझ में आ जाए तो जिंदगी बदल जाती है, आपकी अक्लों के पर्दे खुल जाते हैं, आपको इस बात का इल्म हो जाता है कि हम तंगी में क्यों हैं, मेरे बच्चे परेशान क्यों हैं, घर में बीमारी क्यों है, घर में लड़ाई क्यों है। जब कलाम समझ में आ जाए सब मसलों का हल निकल जाता है। मेरी बात समझ में आ रही? आपने हालेलुया नहीं बोला? सब बोले हालेलुया। जब कलाम समझ में आ जाए सब मसलों का क्या हो जाता है? हल निकल जाता है। क्योंकि ज़बूर की किताब को जब आप पढ़े, ज़बूर 119 और उसकी 30 आयत को पढ़े तो लिखा है तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है और वो सादा दिलों को अक्लमंद बना देती है। सादा दिलों को क्या बना देती है? जिन्होंने इत्थों तक बटन बंद किए होंगे तो जमाने च उन्होंने सादा क्या जाता ना, बड़ा सादा जो आदमी है। अगर उसको कलाम की समझ है, दुनिया में सबसे अक्लमंद इंसान वो है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर वो बाइबल मुकद्दस को समझता है, अगर वो बाइबल मुकद्दस को जानता है जो बाइबल में सादा होता है, जिसे हम ये समझते हैं कि ये सादा आदमी है, अगर वो बाइबल को समझता है, पूरे घर में समझदार आदमी वही होता है। पूरे घर में समझदार आदमी वही होता है जो बाइबल को समझता है। मेरे अजीजों, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगर हमें बाइबल मुकद्दस की समझ आ जाए हम अक्लमंद इंसान बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? हम अक्लमंद इंसान बन जाएंगे। मेरे अजीजों, बड़ी और गहरी बातें कौन सी? गहरी बातें भी बाइबल मुकद्दस की बातें हैं। इससे गहरी बातें क्या हो सकती है? यिर्मयाह नबी कहता है कि खुदावंद को पुकारो और तुम्हें बड़ी बड़ी बातें, यानी कलाम की बातें और गहरी जो समंदर से भी गहरी बातें हैं, तुम्हें खुदा समझा देगा। तुम्हें क्या कर देगा? खुदा समझा देगा। ये बात मुश्किल ही नहीं है, ये बात मुश्किल नहीं है कि खुदा तुम्हें ना समझाए। वो कहता है कि खुदावंद को पुकारो और वो बड़ी बड़ी बातें और गहरी बातें अगर आसमान तक
باتیں ہیں اور زمین سے گہری باتیں ہیں اور وہ بائبل مقدس کی باتیں ہیں تو وہ تمام باتیں خداوند آپ کو سمجھا دے گا. صرف کیا کرنا ہے؟ کی کرنا ہے؟ پکارنا ہے. کیا کرنا ہے؟ پکارنا ہے. میرے عزیزوں پکارنے کا وقت کیا ہے؟ کب پکاریں؟ 6 لاکھ آدمی لے کر موسیٰ بحر کلزم کے کنارے پر کھڑا تھا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنے آدمی تھے؟ 6 لاکھ. اب 5 لاکھ کنے کیا ہے؟ وہ کسی نے نہیں کیا، میں آپ بھی کیا تو ہی تاکہ میرے لوگ دیکھو کتنے آدمی تھے؟ 6 لاکھ کی ایک بڑا فوج لے کر موسیٰ بحر کلزم کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا. آگے سمندر، پیچھے مصری فوج. پیچھے کون ہے؟ مصری. آگے راستہ بند ہے، پیچھے مصری فوج ہے، درمیان میں 6 لاکھ لوگ ہیں اور وہ ان کے دل کانپ رہے ہیں کہ اب مصر کی غلامی سے تو نکل آئے ہیں، اب مصری ہمیں یہاں پر قتل کر دیں گے. یہاں پر کیا کر دیں گے؟ اور وہ موسیٰ پر بڑبڑانے لگے. موسیٰ پر جب انہوں نے بڑبڑایا تو موسیٰ بڑبڑانے لگا ان کے ساتھ. چلو دو ایک دوسرے نال بڑبڑانے ہیں. اس نے خدا کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کہا مالک میں تجھے پکارتا ہوں، مجھے اس مسئلے کا حل بتا دے. جواب کیا تھا؟ جواب یہ تھا کہ یہ لاٹھی تیرے ساتھ تیرے ہاتھ میں ہے، اسے لگا اور بحر کلزم 2 حصے ہو جائے گا. میرے عزیزوں آپ اسے پکارے، وہ ناممکن کو ممکن میں بدل دے گا. آپ اسے پکارے تو صحیح، وہ ناممکن کو کیا کر دے گا؟ ممکن میں بدل دے گا. جو چیزیں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ پانی 2 حصے ہوتے ہوئے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم نے پڑھا ہے اور ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. میرے عزیزوں آپ ایمان رکھیں، آپ پکاریں اس کو، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. لوگوں کے جھڑکنے سے بھی وہ چپ نہ ہوا کیونکہ وہ پکار رہا تھا. اور یسوع نے رک کر کہا اے نو میرے کول لے آؤ. انہوں نے کہا ہاں بتا میں تیرے لیے کیا کروں. اس نے کہا میں تو اندھا ہوں، مجھے آنکھیں مل جائے. یسوع نے کہا جا تیری آنکھیں تجھے میں نے دے دی. میرے عزیزوں ہم پکاریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پکارنا چاہیے اور خداوند جواب ضرور دیتا ہے. خداوند جواب ضرور دیتا ہے. اگر ہم پکاریں گے تو اس سے ضرور جواب ہمیں ملے گا. پکارنا کیسے چاہیے؟ کیسے پکارنا چاہیے؟ جی کس طرح؟ ہم کس طرح پکار سکتے ہیں؟ ایک سنڈے اسکول کا گیت ہے، ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا. اگر کسی کو آتا ہے میرے ساتھ مل کر گائیں. ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، گھٹنوں کے بیٹھ کر مانگی دعا، پھر بڑے جوش سے اس نے، پھر بڑے ہوش سے اس نے ایک مانگی تھی دعا، چھم چھم بارش نہ. کس طرح اس نے دعا کی؟ ایمان سے. کس طرح؟ ایمان سے دعا کیا اس نے اور فطرت کا نظام بدل دیا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فطرت کا کیا کر دیا ہے؟ نظام ہی بدل دیا ہے. فطرت کا نظام ہے کہ بارش زمین پر ہوتی ہے. جب اس نے ایمان سے دعا کی فطرت کا نظام بدل دیا، خدا کے نظام میں گڑبڑی کر دی. یہ خدا نے خود ہی، کیونکہ ایمان سے اس نے خدا سے مانگا اور خدا نے اس کے کہنے کے مطابق کر دیا. میرے عزیزوں آپ ایمان سے پکاریں. کیا آج خدا ویسے کام نہیں کر سکتا؟ خدا کر سکتا ہے. خدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے
اور یقیناً خدا کرتا ہے. اور میرے عزیزو جب بھی ہم پکارے ایمان سے پکارے. کیسے پکارے؟ ایمان سے پکارے اور خدا ہماری پکار کو کیا کرے گا؟ سن لے گا اور جواب دے گا. یہاں پر تھوڑا سا نظام چینج ہے. کچھ لوگوں کی پکار کا جواب نہیں ملتا. نہیں ملتا. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ کیوں نہیں ملتا؟ داؤد نبی کہتا ہے اگر میں اپنے دل میں بدی کو رکھتا تو خدا میری تسی جنہ مرضی پکاری آؤ. اگر ہمارے دل میں بدی ہے، اگر ہمارے دل میں بدی ہے، ایمان نہیں ہے، بدی موجود ہے، تو آپ کو خدا کبھی بھی جواب نہیں دے گا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے دل میں اگر بدی موجود ہے تو خدا آپ کو جواب دے گا. بدی کو نکالے، ایمان کو ڈالے، پھر ایمان کے ساتھ پکارے اور خدا آسمان کھول دے گا. میرے عزیزو کیونکہ اس نے کہا ہے کہ تو مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کر. میرے عزیزو خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس سے پکاریں. صرف پکارے نہیں بلکہ ایمان سے پکارے. کس طرح پکارے؟ ایمان سے پکارے اور ہمارا خدا ہماری دعاؤں کو ضرور سنے گا اور اس کا جواب دے گا. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب بہت شکریہ. خدا آئے میرے عزیزو ہم اپنے سر کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے.